بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ انہیں چائے وغیرہ دینے کے بعد واپس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا پرسنل ٹائم تھا۔ اس کا بھلا وہاں کیا کام؟ وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک رکے تھے۔ اس دوران کیا باتیں ہوئی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد دادی کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسے لگا جیسے ان لوگوں کو اندر بھیج کر اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ جو بھی تھا، دادی کافی زیادہ ٹینشن لے رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار دادی سے پوچھا بھی سب کچھ ٹھیک تو ہے، تو دادی نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ دامیش کو مت بتانا کہ جہانگیر یہاں آیا تھا۔ وہ وجہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے وجہ نہیں پوچھی۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن اس کی میڈم کا آرڈر تھا کہ یہ بات آگے نہیں جانی چاہیے، تو مطلب نہیں جانی چاہیے۔ دادی نے خود ہی سارے ملازموں کو بلا کر منع بھی کر دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دامیش کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جہانگیر اور مس جہانگیر یہاں آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دامیش بہت زیادہ غصہ ہوتا، لیکن کیوں ہوتا یہاں کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ جہانگیر دامیش کا باپ ہے، لیکن بھلا اپنے ہی باپ کو وہ اپنی ہی دادی سے ملنے سے کیوں منع کرتا تھا؟ اس کا دل تو بہت چاہا کہ دادی سے وجہ پوچھے۔ دامیش اس کے لیے مسٹری بنتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت بہت پر اسرار تھی، خود میں قید رہنے والا خاموش انسان اسے بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اپنی دادی کو بے حد چاہتا تھا، یہ بات وہ اس کے اندر سے نوٹ کر چکی تھی، لیکن ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ بہت لیا دیا تھا۔ کہنے کو یہ لوگ 24 گھنٹے اپنے سر کے پاس رہتے تھے، اس کے لیے کام کرتے تھے، اس کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کرتے تھے، لیکن دامیش کا ان سے رویہ بے حد ناقابل قبول تھا۔ چھوٹی سی غلطی پر انہیں اچھا خاصا سنا دیتا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص جوان ہے یا بزرگ۔ اسے اپنا غصہ نکالنا ہوتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کتنی بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بہت کم جاتی تھی اور اسے مخاطب تو ہرگز نہیں کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سے اچھے سے واقف ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی ذات میں جینے والا ایک بہت ہی مغرور انسان تھا۔ وہ بے شک اپنے دل و دماغ کو اس بات پر مطمئن کر چکی تھی کہ دامیش کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے رویے کی وجہ جاننے کا تجسس بھی تھا۔ وہ ایسا کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب باہر گاڑی رکی اور کچھ ہی دیر میں کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ چلا چلا کر اسے آواز دے رہا تھا، سب ملازموں کو کہہ رہا تھا کہ اس نرس کو بلاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے۔ دادی سو رہی تھی۔ ان کی نیند کی فکر کرتے ہوئے وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کے پہلی سیڑھی پر آتے ہی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ شکر ہے اس کا چلانا تو بند ہوا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے نیچے بلایا تو وہ بھی بنا آگے پیچھے دیکھتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سر؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ کس کے کہنے پر تم نے جہانگیر شاہ کو میری دادی سے ملنے دیا؟ اس کا سوال بہت عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سچ میں اس کا انداز نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نے میری دادی کو جہانگیر شاہ سے ملنے دیا؟ اس بار وہ دھاڑا تھا۔ کس کی اجازت سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ شاید آپ بھول رہے ہیں جہانگیر شاہ ان کے بیٹے ہیں اور انہیں اپنی ماں سے ملنے کا پورا حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ اس کے انداز پر پریا غصے سے پوچھنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، اور جتنا میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جہانگیر شاہ ان سے مل سکتا ہے؟ جواب دو مجھے۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا؟ کیا مجھ سے اجازت مانگی؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے پریا نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ گھر کے سارے ملازم اسی کو دیکھ رہے تھے اور سب ہی اس کی خیریت کی دعا بھی مانگ رہے تھے۔
یہ اس گھر میں آئی پہلی لڑکی تھی، ورنہ دادی کے علاوہ عورت کا وجود اس گھر میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ مصطفیٰ لوگ تقریباً 4-5 سال سے یہاں کام کر رہے تھے اور عورتوں سے دہمیش کی نفرت سے بھی واقف تھے۔ ان کے لیے ملازمہ رکھنا بھی حیرت انگیز تھا، اور اب جب پریا نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی تب اس کی سزا بھی شاید وہی ہونی تھی۔ تو پھر کیوں تم نے میری دادی کو کسی سے بھی ملنے کے لیے میری دادی کے کمرے میں بھیج دیا؟ جواب دو مجھے، وہ بے حد غصے سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے چلانے پر دادی جاگ چکی تھی، اسی لیے اونچی آواز میں رضوان کو پکارنے لگی۔ ان کی آواز پر دامیش نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر پریا بھی تیزی سے دادی کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا دامیش؟ چلا کیوں رہے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ بے حد پریشانی سے دامیش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے، میں بس آپ کی ملازمہ سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے بنا جانے جہانگیر شاہ کو کیوں آپ کے کمرے میں آنے دیا؟ اسے کس نے یہ بات بتائی تھی؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے غصے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جہانگیر شاہ کی آمد سے اچھے سے واقف تھا۔ میری اجازت سے پریا مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں، تو میں نے اس سے اجازت دی تھی۔ میں نے جہانگیر کو خود اسے کمرے میں بلایا تھا اپنے۔ پریا تو مجھ سے اجازت لینے آئی تھی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر دادی نے پریا کی سائیڈ لی۔ اپنے پوتے کا غصہ سمجھ سکتی تھی، اسی لیے پریا کے لیے انہیں جھوٹ بولنے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اور آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ جن کی وجہ سے وہ ان سے سوال کرنے لگا تھا۔ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ میرا دل کیا اس سے ملنے کا، کیا میں اپنے بیٹے سے بھی نہیں مل سکتی؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر دامیش خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولا، جی مل سکتی ہیں، جب چاہے مل سکتی ہیں، لیکن اگر اس شخص کی وجہ سے میری دادی آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانا پڑا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہی کہا نا اس نے کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنی پوتی کے نام کر کے جائیں، تاکہ لوگ اسے اس خاندان کی جائز اولاد سمجھنے لگیں۔ اس نے جیسے ان کا راز کھولا تھا۔ ویسے آپ کے بیٹے کو شرم تو نہیں نہ آئی ہوگی اپنی ماں کی موت کی بات کرتے ہوئے؟ میں اس شخص سے نفرت کیوں کرتا ہوں، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں دادی۔ وہ آدمی آئندہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کی لائف پر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ بہتر ہوگا کہ یہاں آپ سے ملنے کے لیے تب تک کوئی نہ آئے جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اور یہ بات اپنی ملازمہ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیں، میں آپ کی طبیعت پر کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لوں گا، یاد رکھیے گا۔ وہ بے حد غصے سے کہتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دادی اس کی ناراضگی کو اچھے سے سمجھ رہی تھی، جبکہ پریا خاموشی سے اس ماحول کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی جیسے اس کی سانس میں سانس آئی۔ تھینک یو دادی، آج تو آپ نے مجھ کو بچا لیا، ورنہ آپ کا پوتا تو مجھے جان سے مار ڈالتا۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انہیں آپ کے کمرے میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں انہیں جانتی نہیں تھی، اگر وہ آپ کے بیٹے تھے تو مجھے انہیں باہر روکنا بہت عجیب لگا تھا، بس اسی لیے میں نے انہیں کمرے کے اندر بھیج دیا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ شرمندگی سے بولی، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے مسکرائی تو پریا نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وقت کافی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا۔ وہ یہاں ایک پرسکون اور آسان جاب کر رہی تھی۔ دادی کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ دادی کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ دادی نے اسے یہاں کسی قسم کی کوئی کمی پیش نہیں آنے دی تھی، نہ ہی محسوس ہونے دی تھی۔
وہ اسے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ اسے دادی کے ساتھ 1 ماہ ہی گزرا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے دادی کو جانتے نہ جانے کتنے سال گزر گئے ہیں۔ دادی کی نظر میں اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے گھر کے تمام ملازم اسے بے حد عزت دیتے تھے۔ گھر میں اس کا ایک خاص مقام بن چکا تھا۔ سب لوگ اس سے بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ گھر میں کسی بھی ملازم کو اگر دادی سے کوئی کام ہوتا تو وہ پہلے اس کے پاس آتا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کو چھٹی چاہیے ہوتی یا جلدی جانا ہوتا تو وہ دادی سے اجازت مانگ کر دیتی تھی۔ نوکر اسے باجی آپی کہہ کر بلاتے تھے، اور جو عمر میں زیادہ بڑے تھے ان میں سے کوئی گڑیا یا تو کوئی بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ اس گھر میں کسی نے کبھی کسی ملازمہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر آج تک صرف اور صرف مرد حضرات ہی کام کرتے تھے۔ ملازمہ پہلی بار دیکھی گئی تھی، اور اوپر سے وہ دادی کی خاص ملازمہ تھی، بلکہ گھر میں کسی بھی کام کی ذمہ داری اس پر نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف دادی سے جڑے ہوئے کام کرنے تھے، جو کہ اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھے۔ جہاں کام کرنے کے دوران وہ بے حد خوش تھی۔ آج اسے پہلی تنخواہ ملنے والی تھی، جسے سوچ کر وہ کافی زیادہ ریلیکس تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی گھر کے مالک نے آ کر ان سے پیسے مانگے تھے۔ اس لیے اس نے یہی کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں اسے تنخواہ ملنے والی ہے۔ انشاءاللہ وہ پچھلے 3 ماہ کا کرایہ بھی اس بار ضرور دے دے گی۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ وقت سے پہلے تیار ہو کر رضوان بھائی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ آج مکان مالک نے بھی ان کے گھر آنا تھا، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ آج اسے تنخواہ ملے تو وہ سارا قرض واپس کر دے، اور بابا کی بھی پورے مہینے کی دوائیاں ایک ساتھ ہی لے آئے، تاکہ پھر پورے مہینے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ حالات اس کی مرضی کے مطابق ہوتے جا رہے تھے، جسے لے کر وہ بے حد خوش تھی۔ اتنے آسان کام کے اتنے زیادہ پیسے مل رہے تھے، لیکن آگے تھوڑی سی پریشانی شروع ہونے والی تھی، کیونکہ کچھ ہی دن میں اس کی یونی ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو رہی تھی۔ لیکن دادی نے اس سے کہا تھا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وقت پہ اپنی یونیورسٹی جا سکتی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے، لیکن ان کے اس منصوبے کے بارے میں دانش کو کانوں کان خبر نہیں ملنی چاہیے، ورنہ پھر سے اس نے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کر دینا ہے۔ جبکہ دادی اس کی پڑھائی کے معاملے میں اسے پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی، بلکہ جب اس نے دادی کو یہ بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو دادی نے بہت خوشی سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ان کا بھی علاج کرے گی، جس پر وہ صرف مسکرا دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی میں خرچہ بے حساب تھا، اور وہ اتنا سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی امید تھی کہ جس طرح سے کالج میں ٹاپ کر کے اس نے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اسی طرح وہ یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کر کے کسی نہ کسی اسکالرشپ پر اپنی میڈیکل کمپلیٹ کرے گی، جس کے لیے وہ بہت زیادہ محنت بھی کر رہی تھی۔ پری بیٹا رضوان آ گیا ہے۔ پریا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بابا کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور باہر نکل آئی۔ رضوان بھی باہر گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا اور اس کے ساتھ بابا کو بہت ساری ہدایات دے کر حویلی جانے کے لیے نکلی۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم صبح سے؟ میں آواز دے رہا ہوں۔ رضوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ پریا کو سرے سے نظر انداز کرتا اس سے بولا۔ آج تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کام کے لیے نکل جاتا تھا، لیکن شاید آج وہ جلدی آ گئی تھی یا وہ لیٹ تھا۔ مگر اسے دیکھ کر پریا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتی دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ صاحب پریا کو لینے گیا تھا۔ آج وہ جلدی آنے والی تھی۔ دادی جی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں پہلے ان کو لینے کے لیے چلا گیا، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وہ کیا کوکاف پر رہتی ہے کہ تم 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے ہو؟ اتنے لاپرواہ انسان ہو تم۔ یہاں میرا نقصان ہو جائے اور تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ فائل دی تھی کل میں نے صبح تم کو۔
جا کر وہ فائل ابھی کے ابھی لے کر آؤ، وہ بے حد غصے سے بولا۔ جی سر، فائل تو میں نے پریا کو دی تھی سنبھالنے کے لیے، میں ابھی اس سے لے کر آتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پریا، چار ڈالنے کی اس کا جو چیز ہوتی ہے اسے پکڑا دیتے ہو سنبھالنے کے لیے، وہ کیا تم سب کی ملازمہ ہے؟ اسے اس گھر میں دادی کے لیے رکھا ہے میں نے، تم سب کے چونچلے اٹھانے کے لیے نہیں۔ آج کے بعد تم لوگ کوئی کام بھی اسے نہیں کہو گے، وہ اس گھر میں دادی کے لیے رہتی ہے، کبھی مہمان آتے ہیں تو وہ کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تم لوگوں سے گھر کی صفائی کروا رہے ہوتے ہو، سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے اس کو؟ وہ بے حد غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ پریا کچھ فاصلے پر کھڑے بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ تو 15 دنوں سے ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے، تو اسے یہ سب کچھ کیسے پتا تھا؟ پریا نے فائل لا کر اس کے سامنے میز پر رکھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور فائل اٹھا کر فوراً ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ خدا حافظ کہنا یا سلام کا جواب دینا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ بھی رضوان کو دیکھنے لگی۔ شاید اس کا سوال وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ سر کے آفس میں CCTV کیمرے لگے ہیں۔ اس نے اس کی نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے جواب دیا تھا، جسے سن کر اسے شاکڈ لگا تھا، مطلب کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے وہ سب کچھ دیکھتا تھا، پھر تو یقیناً اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں کیا نادر خیالات رکھتی ہے۔ اچھا مطلب کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر تو سب کچھ سنتے بھی ہوں گے، اس نے بہت ہمت کر کے سوال کیا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی رضوان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، مطلب کہ انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، یہ CCTV کیمرہ ان کا گنگا نہیں ہوتا؟ اس نے اس ٹینشن میں بے حد سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں پیاری بہنا، یہ گنگا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن سر گنگا ضرور کر دیتے ہیں، وہ آفس میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ CCTV کیمرے میں ہونے والی تمام باتوں کو غور سے سنیں۔ ہاں لیکن دیکھتے ضرور ہیں، مطلب کہ ان کے پورے گھر پر نظر ہوتی ہے، وہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا۔ تو پریا نے ایک لمبا سانس لیا۔ کیا رضوان بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ بے فکر ہو کر بولی تو رضوان بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یقیناً اس کے خیالات سے ابھی تک وہ واقف نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔